اندھے بہرے لوگوں کا حساب کیسے ہوگا؟ جو لوگ بچپن سے ہی نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، ان کو ہم اللہ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں کیسے سمجھائیں، اور آخرت میں ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا؟ محمد سہیل دہلی سے۔ جناب محمد سہیل، ہمیں اللہ نے جو لوگ بچپن سے نہ بول سکیں نہ سن سکیں ان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے الگ سے نہیں بتایا کہ ان کا یہ ہوگا، لیکن اللہ نے ایک اصول قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک پیغمبر نہ بھیج دیں، چاہے اس قوم میں براہ راست آئیں یا پیغمبر کی تعلیمات آئیں۔ تو پیغمبر کی تعلیمات سے جو آدمی جتنا مستفید ہو سکتا ہے، جتنا سمجھ سکتا ہے، اس پر اسی کی عقل کے حساب سے قیامت کے دن حساب ہوگا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اندھا بہرا بیچارہ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور اس سے اسلام کے پیچیدہ حکام کے بارے میں سوال شروع ہو جائے، وہ کہے گا کہ مجھ میں تو صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تو اس سے موٹی موٹی باتوں کے بارے میں یہ سوال ہوگا جتنی اللہ نے اس میں ایبلٹی اور صلاحیت رکھی ہے۔ جیسے اندھے بہرے جیسے بھی ہوں، دنیا کی کچھ موٹی موٹی چیزیں وہ بھی سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھائی بھی جاتی ہیں، تو ایسے ہی آخرت کی بھی کوئی موٹی موٹی چیزیں جتنی ان میں صلاحیت تھی وہ اللہ ان سے پوچھے گا، جو نہیں تھی وہ نہیں پوچھے گا۔ تو اب کتنی کس میں صلاحیت ہے ہم نہیں جانتے، تو لہذا ہم نے تو کوشش کرنی ہے ان کو پوری تعلیم دینی ہے، کیونکہ ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے معاشرے میں اندھے بہرے گونگے لوگ تھے، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ تم تو اندھے نہیں تھے، تم تو بہرے نہیں تھے۔ تو ہم نے ان کو فل مکمل ایجوکیشن دینے کی کوشش کرنی ہے جتنی ان کے اندر صلاحیت ہے، اور ان سے ان کے بارے میں اتنا سوال ہوگا جتنی ان کے اندر صلاحیت ہے۔ تو ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے حساب سے سوال ہوگا۔ تو یہ بات بہرحال طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم زیادتی نہیں کریں گے۔ گھر پر نماز پڑھنے کا حکم، کیا گھر میں نماز پڑھنا گناہ ہے یا اس میں ثواب کم ملتا ہے؟ ناصر علی لاہور سے۔ ثواب بھی کم ملتا ہے اور جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی ہوتا ہے مرد کو۔ تو عام حالات میں مرد پر لازم ہے کہ جب تک شرعی عذر نہ ہو وہ گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد میں نماز پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں کسی کو حکم دوں کہ وہ جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دے، لیکن مجھے ان کی عورتوں اور بچوں کا خیال ہے۔ تو کتنی شدید وعید ہے۔ اور قرآن نے جہاں بھی فرض نماز کا ذکر کیا جماعت ہی کے ساتھ ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی جب نماز پڑھی جائے گی تو اصل جو قرآن ذکر کر رہا ہے میدان جنگ کی نماز کو، وہ بھی جماعت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ جب آپ ان کے درمیان ہوں اور جنگ ہو رہی ہو تو ایک فریق آپ کے ساتھ اس طرح ایک رکعت پڑھے گا، پھر دوسرا فریق، تو وہاں بھی جماعت کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو فرض نماز اصل یہی ہے کہ جماعت سے پڑھی جائے گی، اور مسجد میں آ کے، گھر میں اخپل طریقے سے جماعت نہیں، گھر میں مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھی جائے گی۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، اور اس میں ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ اگر گھر میں نماز پڑھنے میں جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ بھی ہوتا تو بھی ایک نماز کے 27 مل رہے ہیں مسجد میں، تو کیا ضرورت ہے گھر میں پڑھیں؟ اور پھر اس کے علاوہ کتنے فائدے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں نماز کے لیے نکلتے ہیں تو ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ بعض صحابہ نے ارادہ کیا ہم مسجد کے قریب گھر لیں تاکہ دور سے آنا نہ پڑے، تو آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، وہیں رہو، تم جتنا چل کے آؤ گے تمہارے قدموں کے نشانات کو بھی میزان کے ترازو میں لکھا جا رہا ہے، اس پہ بھی نیکیاں بھی مل رہی ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہیے۔ کیا میسج پر سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ واٹس ایپ یا میسج کے ذریعے جو سلام آتا ہے کیا اس کا جواب دینا بھی واجب ہے؟ محمد سہیل دہلی سے۔ نہیں، واجب نہیں ہے۔ جو سامنے آپ کے موجود ہو اور آپ کو سلام کرے اس کا جواب واجب ہے۔ خط کا پہ سلام کا جواب بھی واجب نہیں ہے۔ واجب کا مطلب یہ کہ خط کا جواب دینا ہی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح واٹس ایپ وغیرہ پہ جو سلام کرتے ہیں لوگ، کیونکہ اس طرح تو پھر سارا دن وعلیکم سلام ہی کرتا رہے گا آدمی بیٹھ کے، تو وہ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے اس کو جواب دینا ہے، اس نے کوئی بات پوچھی ہے، تو پھر پہلے اس کے سلام کا جواب دیں، پھر آپ باقی سوال کا جواب دیں۔ خالی السلام علیکم لکھ کے کسی نے بھیج دیا، آپ وعلیکم السلام لکھ کے بھیج رہے ہو، تو یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے۔